سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ مضمون جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب پہرائے میں اشرف مخلوق جو ہے انسان، اس سے شکایت کی ہے کہ کائنات کی مقصود تو انسان ہے، اشرف ہے، سب سے بڑا مخلوق ہم نے انسان کو بنایا دنیا کے اندر، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو پیدا کی اللہ نے بنائی وہ ساری اس انسان کی وجہ سے پیدا کی کہ اس کی خدمت کریں. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو اس کے لیے بنائی گئی، وہ تو اپنے رب کو نہیں بھولیں، اپنے خالق کو نہیں بھولیں، اور مسلسل ایک لمحہ بھی اس مخلوق کا کائنات کے اندر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی. کیا ذرہ ہے، کیا پتا ہے، کیا ٹہنی ہے، کیا پھول ہے، کیا پہاڑ ہیں، کیا سمندر ہے، کیا درخت ہے، کیونکہ جو بھی چیز سبح للہ، جو بھی چیز کائنات کے اندر ہے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق انسان سے بنتا ہے اس کا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیکن وہ تو مجھے نہیں بھولی، وہ تو مجھے یاد کرتی ہے. اور تو انسان جس پہ میں نے فخر کیا ملائکہ کے اوپر، تو مجھے بھول گیا، تو مجھے یاد ہی نہیں کرتا. کتنی بڑی شکایت اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ. آپ سوچیں، ساری مخلوق اللہ کو یاد کرے، ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرے، پتہ پتہ اللہ کو یاد کرے. جو رزق ہم کہیں، جو زمین سے ہم رزق لیں، وہ تو اللہ کو یاد کریں. اور ہر نعمت لینے کے باوجود ہم دندناتے پھریں زمین کے اوپر، اس کی مخلوق پر، کہ ہم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا اونچا سمجھتے ہیں. یہاں ایک احساس دلایا اللہ پاک نے انسان کو کہ قدر یہ نہیں کہ تو انسان بن گیا اور تو دنیا میں دندناتا پھرے، فخر کرتا پھرے، چاہے تو کتنا بھی بڑا ہو جائے،
کتنا بھی دولت مند ہو جائے، کوئی حیثیت بھی تیری ہو جائے، لیکن تیری عزت نہیں ہے، تیری وقت بھی نہیں ہے. اس ایک ڈالی سے ٹوٹے ہوئے ایک تنکا سوکھ کی جو زمین میں چلا گیا اور لڑکتا پھر رہے ہوا کے ساتھ، وہ بھی تجھ سے افضل ہے، کیونکہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے مقصد کو پہچانا ہے، اور تو مجھے یاد نہیں کر رہا. تو اس پہ نہ اترا کہ میں انسان ہوں، مجھے بہت چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں اور اس پہ تو بہت نخرے کرتا پھر مجھ میں یہ طاقت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں ہوائی جہاز اڑا سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر سکتا ہوں، دریاؤں میں تیر سکتا ہوں، اور جہاز چلا سکتا ہوں، اور پانی کے جہاز چلا سکتا ہوں. کچھ نہیں. اس حقیقت کو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا وہ سامنے. ایک تنکے سے کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، ٹہنی کے ٹوٹا ہوا زمین پہ لڑکتا ہو تو وہی بہتر تھا. اس سے کتنی اچھی بات ہے. آپ سوچیں تو بھائی کچھ بھی نہیں انسان، کوئی وقت نہیں ہماری، ساری کائنات ہمارے پہ ہنستی ہے، لانتیں بھیجتی ہے ہم پر کہ یہ انسان ہے، دیکھو کتنا اللہ نے اس کو کرم احسان فرمایا، اس کو کتنا اونچا بنایا، اس کے لیے جنتیں بنائیں، اس کے لیے اللہ نے کیسی کیسی چیزیں سجائیں، دنیا کے اندر بھی آخرت میں اس کے لیے انعامات رکھے، کیسے کیسے اللہ نے کتابیں بھیجیں، کیسے کیسے انبیاء بھیجے. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اپنے حبیب کو بھیجا دنیا کے اندر، جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے دوستوں. سوچتے کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اللہ کا ذکر ہی نہ کریں، کریں بھی تو ہزاروں مطلبوں کے ساتھ کریں، فرتوں نہیں بخشیں، ادھر سے نکل جائیں ادھر سے نکل جائیں، بہانے ڈھونڈیں. کوئی وقت نہیں انسان کی. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، مرد اور عورت، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے تو عطا اللہ کا، نہیں وہ خاک ہے. اس گھر میں برکت نہیں، اس اولاد میں برکت نہیں، اس مال میں برکت نہیں، کسی چیز میں اس کے ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو ایک وقت گزاری ہے اس کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے. تو بہت ضروری ہے ہمیں اس کیفیت سے نکل جانا. ہمارے لیے کتنے نقصان کی دی چیز ہے. اور جیسی یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے لگیں گے تو یہ انعام بن جائیں گے سارے، اللہ کی رحمتیں بن جائیں گی، اللہ کا فضل بن جائے گا، اللہ کا کرم بن جائے گا. وہی جو ہے ہمارے لیے، ہمارے محلات، ہمارے گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارے سب کچھ جو ہے اس پہ الحمدللہ اللہ کی رحمتیں چلنا شروع ہو جائیں گے. انسان صرف ایک بات ہے کہ تعلق جوڑے انسان اپنے خالق کے ساتھ، جوڑنا چاہیے نہیں. اور ایک طریقہ اللہ نے بتایا بڑا سا، تم مجھے یاد کرتے رہو، بس میری یاد کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، بھاگو نہ. اللہم اعنا ذکری کا اور شکری کا دعا میں تو ہر وقت پڑھتے ہیں. مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے. اور ذکر ہو رہا ہے بھاگ گئے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اللہ کی کتابوں میں کیا لکھا جاتا ہے؟ منافقت. یہ منافقت ہے یہ نہیں. منافق کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے کھانا ہے، اٹھ کے چلا گیا. یہ اور تو مانگ رہا تھا، میں نے تجھے کھانا دے دیا، تو اٹھ کے چلا گیا. اس کے مطلب تو مانگ نہیں رہا تھا، بقل تھا، بیوقوف تھا. تو بس پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا. وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اس کو پتہ نہیں دعا کیا مانگ رہے ہیں. دعا کی بھی تو شرط ہے نہیں ہے ہی نہیں. جب اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں مانگ کیا رہے ہیں، بس بولے جا رہے ہیں، اللہ کہ کیا کر رہا ہے حساب کتاب. تو کم سے کم دعائیں مانگ کے سوچا کرو کہ جو میں مانگ رہا تھا ایک دم اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. تو ایک دم سامنے آ گئی چیز. میں تو مانگ رہا ہوں مدد کر، اللہ تعالیٰ تم مجھے میرے اس میں مدد کر دے. بڑی بڑی چیز ہے جب انسان کسی سے خاص کرتا ہے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ تم میری مدد فرمائے دشمن سے. کتنی بڑی دعا ہے. اور ایک دم اس دشمن سے آپ کی مدد آ جائے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میری دعا سن لی، سبحان اللہ، اللہ نے میری دعا سن لی، میرا کام بن گیا. تو سب تو ہے ہی کچھ نہیں.
جو آپ چیز مانگ رہے ہیں، جس کے لیے آہت کر رہے ہیں، اور آپ فوراً آپ کو ڈش دے دے آپ کو وہ، چلو جی چلیں مانگ لی ہم نے تو قبول ہو گئی دعا. اس پہ تو آدمی سجدہ کرے کہ شکر اللہ، ادھر میں نے مانگا اور تو نے دے دیا. تو ایک سیکنڈ مجھے نہیں درسایا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو دعا مانگتے بھائی سوچا کرو، وہاں بھی منافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی. ذرا میری باتیں ہوتی ہیں کچھ انجیکشن ٹائپ میں، برا نہ مانے باتوں کا، لیکن کیا کروں، بات اب دل میں جو بات بتاتا ہوں. یہ حالت ہماری ہے کیا؟ ادھر مانگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. یہ عجیب چیز ہے. اللہ کہ میں تو دے رہا ہوں، تو نے ابھی خود تو مانگا تھا مجھ سے، اور تو کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ ہمارا حال ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، کیا زندگی ہے. اسی حالت سے ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں، بس مٹی بن جاتے ہیں. کچھ پتہ نہیں، کچھ احساس. اپنے مقصد کو تو ہم سمجھیں. اللہ نے ایک ہی مقصد ہمیں دیا ہے، جو کائنات ساری کر رہی ہے. تو انسان پہ کتنا زبردست ہوگی یہ بات، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مضمون بیان کی ہے اس چیز کو یاد کرنے کی، اور کتنا بڑا اہمیت ہوگی اللہ کے ذکر کی. آپ سوچیں داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے اور بڑے ذاکر تھے. وہ اتنے بڑے ذاکر تھے، اور اللہ نے یہ بھی ایک صفت ہوتی کہ صفت کے اوپر صفت. کسی کو قرآن دے دے، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ آواز دے دیں سبحان اللہ، وہ سودیش بن جاتا ہے. پھر سب کہتے ہیں سودیش سودیش، سنتے نہیں کیسے اس کی. قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہی قرآن وہ پڑھتا ہے الحمدللہ ایک ہم پڑھتے ہیں. فرق کیا ہو گیا؟ اللہ نے نور اور نور کر دیا. اس کو کیا دیا؟ قرآن دیا، اور قرآن کے ساتھ کیا دی؟ آواز دی. نعمت ہے. اور پھر اس نے دونوں کو استعمال کیا تو چونک گیا. تو اللہ نے اس کو کرم فرما دیا. تو داؤد علیہ السلام کو ذکر دیا. مشہور ہے نا ذکر کے تمام موضوعات ہیں نبیوں کی. ان کا موضوع کیا تھا؟ ذکر اللہ. ایسی موضوع دی اللہ پاک نے کوئی. ہر نبی کو جو موضوع ملا ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جس کو بھی موضوع ملا ہے، وہ کس کے توفیل سے ملا ہے؟ نبی کریم صدقے سے ملا ہے. وہ اتمم تھے، مکمل ساری چیزیں موجود تھی. کسی کو یہ مل گیا، کسی کو یہ مل گیا. وہ سارے جتنے بھی نبیوں کو موضوع ملے نا، وہ سارے کے سارے آپ کی ذات میں موجود تھے. وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جامع کمالات. کسی کو کچھ دیا، کسی کو دیا. جب آپ کی ذات کو دیکھیں تو سارے موضوعات وہیں جمع ہو جاتے ہیں. آپ کی آواز بھی خوب، آپ کا ذکر بھی خوب، آپ کا تلاوت بھی خوب. اب چیز کوئی بھی نبی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. سب پڑھتے ہیں، اکثر کرتے ہیں. تو جب کسی نبی کی شان سننے لگا تو سمجھ جایا کریں کہ آ کہاں سے رہی ہے، نکل کدھر سے رہی ہے. تو قرآن دے دیں، اور قرآن کے ساتھ کیا دے دیں؟ آواز. الحمدللہ بہت اللہ کا کرم. داؤد علیہ السلام کو ذکر دیا، اور ذکر کے ساتھ کیا دے دی؟ خوبصورت آواز دے دی. تو کیا ہوا جب آواز کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کیا رکت اتنی ہوئی، اتنی خوبصورت آواز، اور آواز کے ساتھ پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ جس کو بے جان سمجھتے ہیں چیزیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے مل کے ان کے ساتھ کیا کرتے؟ مجلس ذکر قائم ہو جاتی تھی پوری کائنات کے اندر. پہاڑ بھی پڑھ رہے ہیں، اوپر سے پرندے جا رہے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، ساتھ ہی گزرے اسی طرز کے ساتھ. سمندر کی ہوائیں وہ بھی اسی طرز کے ساتھ. پوری کائنات جو تھی وہ ساتھ کیا ہوتی؟ ختم خاجگان شروع ہو جاتا تھا. اللہ کا ہے نا قرآن ہے. تو بھائی یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، ایسے کہ ضعیف حدیث ہے. قرآن ہے، قرآن پہ دھیان رہتا. جب داؤد پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پوری کائنات پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. ہے آیت نہیں ہے قرآن کی. یہ ایک معجزہ تھا. پہاڑ بھی وہی کلمہ، سمندر بھی وہی کلمہ، پرندے بھی وہی پڑھنا، جانور سب گھاس پھوس اسی کلمے کا مست، کیونکہ آواز اتنی پیاری، اور پھر اللہ کا ذکر سن. یہ دونوں چیزیں کسی کو مل جاتی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کا. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں اور قدر کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں ساتھ چلتی ہیں، یہ نہیں. تو اللہ جو انعام کسی کو دیتا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. کوئی اس سے حسد کرنے لگتا ہے اور کوئی سے قدر کرنے لگتا ہے، الحمدللہ. لیکن حسد کرنے والوں سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حسد کرنے والا خود جل جاتا ہے، اور اس کا کام تو بس ہی چلتا رہتا ہے. اس کی تو آواز میں اور طریقے دے دیتا ہوں اور خوبصورت بنا دیتا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو مشہور جناب زبور پڑھ رہے تھے، الحمدللہ زبور کی تلاوت ہو رہی تھی، اور مستی ساری کائنات کا. تو دیکھا سامنے سے، جیسے ابھی میں نماز پڑھا، چھوٹا سا کیڑا اٹھتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. تو وہی حدیث مجھے یاد ہے کہ اسی کی بات کرتے ہیں.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیڑا آیا اور کچھ ہاتھ مار دیتے بیچارے کو، اس کو نہ مسجد میں آیا ہوا ہے، کارپٹ کی مسجد میں گھوم رہا، تجھے یہ تکلیف ہے تو اس کو چھیڑتے پھر مستی کر رہا کرنا تو اس کو بڑی مستی کر رہا تھا، کبھی ادھر نکلتا تھا کبھی ادھر نکلتا تھا ادھر اڑتا تھا. تو حدیث بھی جب یہ سن لیں آپ، داؤد علیہ السلام تھے وہ ڈر دکھ رہا، اسی طرح آپ کی جان آس پاس کیڑا چھوٹا سرخ کیڑا کیا ایسی تھی اس کی کچھ بھی مارتے ہیں ٹھوٹا اس کو تو ایسی ختم کر دیتے گزرا تو نبی تھے. یہ کیڑا کیا کرتا پھر رہا یہاں پر، میں تو پڑھ رہا ہوں تو پورا تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کی آواز دی ہے، میں تو مست کر رہا ہوں پوری دنیا کو، اس نے کیا کرنا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا سنا بھی میرے نبی کو تو ہے کیا چیز، وہی کیڑا ہے تو بہترین فساد کے ساتھ عبرانی بولتے تھے، شاید اسی زبان میں گفتگو شروع کر دی پھر اس نے. اللہ کے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں، درخت بولنے لگے، مسجد بولنے لگے، مائک بولنے لگے، قانون تو نہیں اللہ کے نزدیک. اگر کوئی ہو جاتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہاں کیوں ہے ہی نہیں، وہاں تو کیوں ہے ہی نہیں. جو اللہ کے ساتھ جو چیزیں ہو جاتی ہے کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہوتی. پھر تعجبی کی بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو کہے کرنے لگے اللہ مذالک اللہ ہے بے عزیز، اس کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی چیز کچھ مشکل نہیں. تو نبی تو کیڑا شو کہ ہاں بھائی میں بیکار تو نہیں، اس نے میں تو وہ ہوں جو کائنات مجھے پیدا کیا ہے، جو آئے گا قرآن میں، جس کا ہمارا تو ذکر آ رہا ہے قرآن کے اندر. تو ضرور اب پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کو پہلے سے جانتے ہیں، کیڑے کوڑے جانتے ہیں، ہم تو ضرور پڑھ رہے ہو، ہم تو اس نبی کی باتیں جانتے ہیں جو آنے والا ہے. قرآن میں اللہ نے تو میں وہ کام کروں جو قرآن میں ابھی آئے گا، وہ ساری باتیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اسی مخلوق میں سے ہوں. تو بھائی دن کا وقت ہے، اللہ نے میرے دل میں دن کا جیسے دن ہے تو دن کے ساتھ میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں اور ذکر بتاتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں. آج ہم حج پہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کی کتنی احادیث ہیں جو کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. کیڑا جانتا تھا پہلے سے حساب، ایک نبی آئے گا اس کی امت کے لیے تحفہ دیا جائے گا، لیکن وہی پڑھیں گے جس کو پڑھنے کی توفیق ہو. اب آپ یہ کس لیے بیٹھے گھر میں تو پڑھ رہے ہیں، گرو ورنک پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہی اللہ کے دیے کلام کے لیے بیٹھے، جس کا ذکر کہتے ہیں. الحمد بولا الحمد للہ، کتنا بڑا کرم ہے. دیکھیں سلیکٹڈ پیپل تو کہنا سنا دی پڑھیں سبحان اللہ وہاں تو وہ تو مست ہو گیا اسلام. کہتا بھی ٹھہر دن کی بتایا، رات کو میرا ایک کام ہے، یہ دن شام تک چلتا ہے. تم والے حکم کیا ہوگا تمہارے کتاب آنے والی، اس پہ حکم یہ ہوگا صبح بھی یاد کرو شام کو یاد کرو. تو میری نسل تو اس وقت تک چلے گی، میں کیڑا جو ہوں. تمہاری نسل تو ختم ہو جائے گی، داؤد علیہ السلام کی جو آپ کی جو امتی ہے تو ختم ہو جائیں گے، آپ نے کہا آنا، لیکن میں تو وہاں تک چلوں گا جہاں تک آخری نبی نے آنا ہے. سبحان اللہ. کیا دیکھیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ بھائی ان کا تو کام بھی ہوگا، جو عاشق ہوں گے اللہ کے ان کو تو اللہ نے پہلے انٹروڈکشن کرا دیا اس کتاب کے اندر. ہم سب جانتے ہیں ان کو، سب پہچانتے ہیں کون لوگ ہوں گے. انٹروڈکشن ہو گیا. ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہوگی اور شام بھی جو ہوگی تو اللہ کے ذکر سے ہوگی. ابتدا اور انتہا ان کی کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگی. اللہ تعالیٰ جب ان کی ابتدا اور انتہا یہ ہو رہی ہے تو ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کی پیدائش پہ بھی وہ ذاکر ہوں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو ذکر کرتے جائیں گے. اول و آخر ان کا یہ ہوگا. آخرت میں ہی ہوں گے، قیامت میں بھی اس طرح، آخر میں بھی اس طرح اٹھیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور منفرد ہوں گے وہ لوگ پورے، کسی عبادت سے اٹھے گا، کوئی کسی عبادت سے اٹھے گا، لیکن وہ لوگ جو ہوں گے وہ اس روز بھی منفرد ہوں گے، انڈیویجول ہوں گے، یونیک ہوں گے. ساری دنیا کو دیکھے گی یہ کون سے لوگ ہیں، وہاں بھی الگ ہوں گے. وہ لوگ ہیں جس کی پوری کائنات کے اندر ہم نے ہر کتاب میں، ہر نبی میں ہر کیڑا کیڑا جانتا ہے، پتا پتا جانتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جانتے تھے. والعزیز الحکیم، یہ صفت دی اللہ پاک نے اس پر. یہ ذکر کرنے والا حقیقت میں وہ صحیح جانتا ہے دو صفات کو، کیا؟ عزیز اور حکیم. صحیح معرفت اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. عزیز اور حکیم، یہ دو معرفت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ذاکر جو ہوگا اس میں دو چیزیں اترنا شروع ہو جائیں گی. دو صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، نام عزیز اور حکیم. بتائیں اب اس کی تشریح تو پھر الحمدللہ کسی وقت اور صحیح، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر کے ساتھ کیا چیز ملتا ہے انسان کو.
تو کہتا ہے شام بھی آ رہی ہے ابھی رات ہوگی تو پھر کیا کہ رات کو بھی میرا وظیفہ دیا اللہ پاک نے, میں بہت کرتا ہوں. کیا کہ رات تو پھر وہی کہ جو ہونے والا تجھے ابھی تو پتہ, تجھے تو پتہ ہے نبی ہے لیکن ابھی تو نہیں جانتا, ہم تو جانتے ہیں. جو آخر الزمان نبی آئے گا اس پہ درود پڑھتا ہوں میں رات کو. تو ہمیں پڑھنا چاہیے نہیں, وہ کیڑے سے تو آگے نکلو بھائی. بتائیں, ایک کیڑا جو ہے ہمارے بہت بڑے انٹلیکچل سے آگے نکل گیا, عقل مند سے آگے نکل گیا, طاقتور سے آگے نکل گیا, دولت مند سے آگے نکل گیا, بادشاہوں سے آگے نکل گیا, سلطنت کے مالوں سے آگے نکل گیا. ایک کیڑا, یہ ہمارے ہم ہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تو پہچان کس کی ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے. کوئی یہ نہیں غریب ہے امیر ہے, جو غریب ترین آپ کٹھ میں بیٹھا ہوگا, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, چٹنی بھی نہیں ہوگی, پیاز بھی نہیں ہوگا, لیکن ذاکر ہوگا تو ساری کائنات یاد کرے گی قیامت تک اس شخص کو. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی, ولی اللہ. کیا تھا حضرت کے پاس؟ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی. پیاز بھی نہیں ہوتی تھی روٹی کھانے کے لیے, سوکھے ٹکڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ پیڑ بھر لیں. یہ لوگ تھے. عزت احترام ان کا دیکھیں پوری کائنات میں. الحمدللہ آج تک پوری دنیا میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, ایک ایک کونے میں آپ دیکھیں ان کا نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ کتنے بڑے لوگ. مجبور ہوتی ہے دنیا ان کو یاد کرنے پر, مجبور ہوتی ہے. بول ہی نہیں سکتا کوئی. اب تو 100 سال ہو گئے, اب تک تو کوئی بولا نہیں, تو آئندہ 100 سال تک کون بھولے گا؟ مجھے بتائیں کیوں؟ کیا تھا ان میں؟ کیا سلطنت تھی, کیا بادشاہ تھی, کیا دولت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. سوائے جو ڈیوٹی تھی صبح اور شام کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا. اور جو روکی سوکھی ملی اس پہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر تھا. ان کی سب سے بڑی شکر, سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی تو نہیں دینا چاہتا ہمیں کچھ نہ دے, کچھ بھی نہیں دینا چاہتا ہمیں کچھ نہ دے, بلکہ ہمیں تو روٹی بھی ایک وقت نہیں دینا چاہتا, کچھ بھی نہ دے, اللہ کا ذکر تو ہمیں ضرور عطا فرما. اتنی بڑی باتیں یہ تقریر نہیں کر رہا, سونے کا مقام نہیں, جاگنے کا مقام ہے. سمجھے نا؟ تو اللہ کا ذکر کو بہت شوق کے ساتھ کیا جائے. انہیں ایک کیڑے مکوڑے بھی ہم سے اچھے ہوں گے آخرت کے اندر, یاد رکھیں. ہم روئیں گے کھڑے ہو کے کہ ہائے کیسے وقت ہے کہ ہم تو بس انہیں چکر میں رہے, مال اولاد جھگڑے بیوی بچے, یہ اسی چکر میں زندگی گزار دی. ہمیں پہچانے ہی نہیں ہے ہم پیدا کیے ہوئے, ہماری معرفت کیا تھی. بس ہم تو ذکر کر بھی لیتے ہیں تو بس اس لیے یہ بڑی جلدی اللہ کے ولی بن جائیں. بس ولایت کے لیے ذکر کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں. اپنی بات کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھ یہ جو ہے یہ ولایت کی لائن ذکر کرنا, بس جلدی سے ذکر کرو تاکہ ولی بنے, اور بس ہم اللہ کے ولی کہلائیں بس. اور کیا ذکر کر رہے ہیں بھائی؟ تو اس لیے تاکہ اللہ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے, ہمیں جو ہماری اصل ہے اس کو ہم ادا کرتے ہیں کس طریقے سے. اللہ کی کتاب میں لکھنے والے ہو جائیں کہ واقعی یہ ذکر کرنے والا آدمی. چکر میں نہیں پڑنا چاہیے ولی ہو جاؤں, میں فلاں ہو جاؤں, میں یہ ہو جاؤں, نہیں ہو جاؤں, اس سے کوئی تعلق نہیں. بس ہم بندے ہیں, وہ خالق ہے. نہیں, ہم بندے ہیں, وہ خالق ہے. ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. ہماری بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں. قصہ ختم. ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آج بھی اللہ کو ہم نہ بھولیں. بے شک کسی حالت میں ہماری زندگی ہو, تکلیفوں میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, بیماری میں ہے, اسی دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اپنے خالق کو انسان نہ بھولے. تکلیفیں دور ہو نہ ہو, مصیبتیں دور ہو نہ ہو, پریشانیاں دور ہو نہ ہو, اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمیں تو بس ایک تعلق ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. جب یہ انداز سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھولتا ہے اس انسان کو, کبھی نہیں بھولے گا. ہم اس کو آج یاد کریں گے تو ہمیں کب یاد کرے گا؟ روز قیامت میں یاد کرے گا. ایسا یاد کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. سبحان اللہ, واقعی صحیح ہے کہ رب بھی کیسے یاد کرتا ہے انسان کو, پھر پتہ چلے گا اس کو. بہت اللہ کا شکر ہے, لاکھ شکر ہے. زبان کو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں ذکر کی محبت بھی دے دی ہے, اور کل کا کچھ پتہ نہیں ہے. دینے کے بعد ہمیشہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تم نے آج ہمیں ذکر کی رغبت دی ہے, ذکر کی طرح ہمیں توفیق دی ہے, بس اسی پہ قائم رکھ, اس کو جاری رکھنا, قیامت تک ہمیں ذاکر رکھنا, تجھے یاد کرتے رہے, تجھے نہ بھولے. دنیا بھول جائے, ہم دنیا کو بھول سکتے ہیں لیکن تیری یاد کو نہیں بھول سکتے مولا.
تو ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستو، ذکر کو کیا کریں، اور جس سے ہمدردی رکھتے ہیں، کسی سے ہوگی ہی نہیں ہوگی، بیٹے سے، لڑکی سے، باپ سے، ماں سے ہوتی ہی نہیں ہمدردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، میری محبت کا تقاضا کیا تھا، میں نے صاف کہہ دیا تھا اپنے والد صاحب سے کہ مجھے ہوش آ گیا، ابا جان مجھے یاد ہے میں وہ کھڑے تھے صحن کے اندر، میں حضرت سے ملنا شروع ہو گیا تھا، میری زندگی بدلنا شروع ہوئی تھی، میرے والد صاحب اس وقت طرف نہیں تھے، تو بالکل میں سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے یاد ہے وہ وقت بھی، الحمدللہ۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں والد صاحب، تو محبت کرتے ہو؟ میں جی کرتے ہوں، میرا ہاتھ پکڑا، تو وعدہ کرو تو مجھے پکڑ کے جنت میں یہیں سے ایسے ہی لے جاؤ گے جیسے اب تم بات کر رہے ہو، یہ لفظ۔ میں کہ یہ وعدہ میں کرتا ہوں، جو وعدہ میں آپ سے کروں گا آپ بھی وعدہ کریں۔ تمہارا کیا وعدہ ہے؟ میں کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں آپ بھی کریں۔ تو محبت کا تقاضا یہ تھا، میں نے کیا مال دوں گا، اور آج تک سوال بھی نہیں کیا، کسی دنیا کا سوال نہیں کیا میرے باپ نے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، زندگی بھر میں نہیں دیکھا انہوں نے مجھ سے کسی دنیا کا سوال کیا، مجھے پیسے بھیجو، مجھے یہ کرو یا مجھے فلاں کرو، مجھے باپ تو کرتے ہیں نا، وہ بھی تب بھی کہتے ہیں رشتہ کو ڈالو، یہ فلاں کرو، یہ ایک سوالوں نے یہ کیا تھا، الحمدللہ۔ تو اللہ نے توفیق دی، قبر میں جب اتارا تو اسی حالت میں اتارا جو وعدہ کیا تھا مجھ سے، اللہ تو کہہ گیا میں والد صاحب وعدہ میں نے کیا تھا میں نے پورا کر دیا آپ کو وعدہ انشاءاللہ۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے، مجھے کوئی غم نہیں کہ میں اپنے والد کی خدمت نہیں کی یا کچھ نہیں کیا، بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ میں نے والد کی وہ خدمت کی جو کرنی چاہیے تھی، اب وہ پیغام دے دیا جو اللہ والوں نے سنا تھا، ان کو پیغام دیا، انہوں نے عمل کیا الحمدللہ، اور بہت کامیاب زندگی کے ساتھ گزر گئے۔ تو ہمیں بھی اگر محبت ہے، بہت سینے سے لگا کے بچے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، بیٹی کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ماں کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں، اور باپ کا سر مالش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں یہ محبت ہے تو ذکر سکھاؤ ان کو، منتوں سے سکھاؤ، لڑکے سکھاؤ، تھپڑ پڑنا تب بھی کہو ان کو، انشاءاللہ ان کو عقل آ جائے گی۔ یہ آپ کی محبت کا سب سے پہلے تقاضا ہی ہے، ٹانگیں دبانا، یہ چومنا چامنا یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے اپنے باپ کو جہنم سے کیوں نہیں بچایا، ان درجات پہ کیوں نہیں پہنچایا تم نے، تجھے تو چاہیے تھا۔ نہیں یہ باقی تو ہم سارے کام کرتے ہیں، جائیں گے یہاں سے ملنے میں چلے جائیں گے، ماں سے زیارت کرائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اصل کام کرو۔ تو بیٹھ کے تصویر کھڑ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے حسبنا اللہ ہوتا کیا ہے، لا الہ الا انت تسمعنا کیا ہوتا ہے، نقشبندی سلسلہ ہے کیا، پتہ ہی کچھ نہ ہو۔ پینٹریٹ کرو، دماغ کو میں گھماؤ ان کے، محبت رکھتے ان کے ساتھ، بھائی کا پاس نہ کریں آپ ان کے ساتھ، کب پوچھا جائے گا ان سے کہ تیری بچی تھی، تیرا بیٹا تھا، تیرے اولاد تھی، تو ان کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ حقیقت ہے کس کو اپنے خون سے محبت نہیں ہوتی، آپ کو ہے نہیں اپنے اولاد سے محبت، ہاں؟ تو اولاد کو تو آپ سے ہوگی محبت۔ اگر آپ کا باپ ہے کوئی اور اس کو سمجھ نہیں ہے، ماں ہے آپ کی، بہن ہے، بھائی ہیں، بے شک بڈھے ہو گئے کچھ بھی ہو گئے، ہم نے تو ایسے دیکھا جس کو شعور آتا ہے، الحمدللہ 90 سال کی ماں لا رہے حضرت اس کو بیٹھ کر کے ذکر بتا دیں اور وہ سیکھ رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اس کی خاتون بڈھی بیماری ماں ہے بیچاری 70 پریشانیوں میں، اس کو کوئی غم نہیں کہتا، حضرت صاحب اس کو ذکر سکھا دیں، ذکر بتا دیں، کتنی بڑی محبت ہے یہ۔ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ صحیح محبت کر رہا ہے یہ لڑکی ہے لڑکا جو بھی ہے اپنی ماں کے ساتھ، کتنی محبت ہے اس کو کہ اس کو آگے نظر آ رہا ہے، گزر تو جانے ہر ایک ہم نہیں گزرے، لیکن وہ آگے کی چیز بنا رہا ہے، اس کی جنت کی چیز، کہ کیسی خوش ہوگی اس کی ماں جا کے وہاں پر۔ ایک ماں آپ کی ذکر گزر رہی، ایک بغیر ذکر کے گزر رہی، کتنا فرق ہے یا نہیں؟ تو بھائی اسی کے نام تو تبلیغ ہے، اور کیا تبلیغ ہوتی ہے؟ چاہے ٹانگیں شانگیں دبائیں ساتھ میں، یہ ذکر کر لیا کریں، تو بڑی چیز ہے۔ اور تو کون ہے؟ مولوی ہم تو بڑا بتانے والا آ گیا، جانتا ہوں تیرے حضرت کو، مجھے پتا اچھی طرح، اس کو بھی جانتا ہوں، بدتی بس کچھ نہ مائنڈ کریں، ان کو پتہ ہے بیچارہ سمجھے، آخر ایک دن ذاکر ہو جائے گا اللہ کی مدد سے۔ چاہیے نہیں کریں گے نہیں، ویسے ہی جوتے پڑیں، لیکن ضرور بیوی کو بات کرا لو کچھ بھی ہو کہ دیکھی جائے گی جو ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی تبلیغ ہوگی، آپ وہی ہوگا جیسے آپ نے کسی انسان کو ایک ذکر کی طرف لگا دیا، ذکر کی طرف الحمدللہ آپ نے بیعت کرا دیا،
برکتیں اتریں گی. اور یہ میں نے بتا دیا. جب اس آیت پہ کبھی قرآن میں جایا کریں سبح للہ ما فی السماوات، تو شرم سے پانی پانی ہو جائے آدمی کہ کتنا تانا اللہ تعالیٰ ماریں گے. شرم کر، نہ تیری ماں ذاکر، نہ تیرا بیٹا ذاکر، نہ تیری بیوی ذاکر، نہ تیری بہن ذاکر. کتنی ذاکر ہیں تیرے گھر کے اندر؟ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. تو جب چودھری بنا بڑا کرتا ہے، کتنا بڑا سوال کر اللہ پاک. اور تجھے تو یہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر ہر ذکر ہونا چاہیے تھا، ہر وقت ترو دیوار سے ذکر کی آواز آنی چاہیے تھی. بندے اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر بھائی. اور ذکر اللہ ہے اکبر.